السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل شیز اے ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یار دل پہلی قسط۔ کل جا رہی ہو پھر تم گاؤں براز بھائی کی شادی پہ؟ ان دونوں کا اس وقت فری پیریڈ تھا۔ وہ دونوں پنڈی میڈیکل کالج سے MBBS کر رہی تھیں۔ لاسٹ ایئر چل رہا تھا۔ حنال بلوچستان کے ایک گاؤں ڈیرہ لیار سے بلانگ کرتی تھی، جبکہ فروا پنڈی کی رہنے والی تھی۔ دونوں میں پہلے دن سے دوستی تھی۔ ہنال تو اپنے قبائلی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کسی سے دوستی ہی نہیں رکھتی تھی۔ یہ بھی اس کی بھائی کی ضد تھی تو وہ میٹرک سے آگے پڑھ سکی تھی۔ ان کے ہاں لڑکیوں کی پڑھائی کو فحاشی اور آزاد خیالی تصور کیا جاتا تھا، جبکہ لڑکوں کو باہر کے ملک سے جا کر پڑھائی کرنے کی اجازت تھی۔ اس کا بھائی زریاب جو کچھ عرصے پہلے آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا تھا، جب اس نے اپنی بہن کا میڈیکل میں انٹرسٹ دیکھا تو سب کی مخالفت مول لے کر بھی اسے MBBS کے لیے پنڈی میڈیکل کالج بھیجا۔ اسلام آباد میں ان کا ذاتی گھر بھی تھا، جہاں پوری سیکیورٹی میں نہ صرف وہ رہتی بلکہ گارڈز کے ساتھ کالج آتی جاتی۔ اسے کالج میں زیادہ دوستی سے منع کیا گیا تھا، لہٰذا سوائے فروا کے اس کی کوئی اور دوست بھی نہیں تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اگر نقاب میں نہ ہوتی تو لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھتے۔ شفاف، سرخ اور سفید رنگت، گہری جھیل سے آنکھیں جو کسی کی طرف اٹھتی تو سحر کھینچتی تھیں، گلابی پتلے سے ہونٹ اور گھنے بال جن کو بہت کم ہی لوگوں نے دیکھا تھا۔ اسے تو لڑکیاں بھی اتنے غور سے دیکھتی تھیں، مگر وہ اس بات سے بے نیاز بےحد معصوم تھی۔ ہاں یار، بس اب کچھ دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ ماس کی بار بار کال آ رہی ہے کہ اب حویلی آ جاؤ پلیز، تو میرے سارے نوٹس یاد سے رکھنا، آ کر سارا کور کرنا ہوگا۔ ایک ہفتے تو سمجھو کہیں نہیں گیا۔ حنال کے بڑے بھائی بہرام کی شادی تھی اور اسے ایک ہفتے کے لیے اپنے گور جانا تھا۔ ہاں تم فکر نہ کرو، آرام سے انجوائے کرنا، اور پلیز جلدی آنا۔ آئی مس یو یار۔ فروا نے محبت سے اس کے گرد باہیں پھیلا کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ڈونٹ وری، جلدی آ جاؤں گی، اس نے بھی محبت سے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیا خبر تھی کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ ارے جن کو میرے بچے کی کمرے کی صفائی کر دی ہے نا، میرا تو دل کر رہا ہے سارے گھر میں چراغاں کر دوں۔ میرا بچہ اتنے سالوں بعد آ رہا ہے۔ جان بی بی بشام کا کمرہ صاف کرواتے حویلی کی ملازماؤں سے بولی۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بشام 5 سال بعد انگلینڈ سے واپس آ رہا تھا۔ پہلے اس نے وہاں گریجویشن کیا اور پھر آکسفورڈ سے بزنس میں ماسٹرز کر کے اپنے آبائی گاؤں ڈیرہ لیار آ رہا تھا۔ جان بی بی سردار بران کی بیگم تھی۔ ان کے 3 بیٹے سردار ادبام، سردار امید اور سردار بشام، جبکہ ایک بیٹی پریز تھی۔ بڑے دونوں بیٹوں کی اپروچ ٹپیکل سرداروں والی تھی، کرخت اور روایتوں پر مر مٹنے والے۔ دونوں شادی شدہ تھے اور بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، مگر بشام شروع سے ماں اور اپنی ایک آیا کے قریب رہا تھا، جنہوں نے ہمیشہ اسے عورت کی عزت اور نرم مزاجی سکھائی تھی۔ اس لیے پورے گھر حتیٰ کہ پورے خاندان میں اپنی صلہ اور نیچر کی وجہ سے وہ بہت پسند کیا جاتا تھا۔ آج جب کہ وہ اتنے عرصے بعد وطن واپس آ رہا تھا تو ہر کوئی خوش تھا۔ سردار بران کے 3 بھائیوں کی حویلیاں بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ سب ایک دوسرے کی حویلیوں میں آتے جاتے رہتے تھے، اور آج بھی گویا اس حویلی میں عید کا سا سما تھا۔ بشام کی پسند کے کھانے بنائے جا رہے تھے۔ ارے کوئی پتہ کرو میرا بچہ کب تک آئے گا، مجھ سے تو یہ وقت گزارا نہیں جا رہا۔ جان بی بی بار بار لون کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ماس، میں نے کال کی ہے براز کو، وہ کہتے ہیں بس پہنچنے والے ہیں۔ ابھی پریزاد انہیں تسلی دے رہی تھی کہ باہر گاڑیوں کی آواز آئی۔ سب عورتیں چہرے ڈھانپے لان میں آئیں۔ جان بی بی کو لگا لینڈ کروزر سے کوئی شہزادہ اترا ہے۔ اونچا لمبا کثرتی جسم، کالی شلوار قمیض پہنے، اسکن کلر کی چادر کندھوں پر ڈالے، ہلکی سی شیف میں آنکھوں پر گوگلز لگائے، پاؤں میں اپنے مخصوص علاقے کی چپل پہنے، اپنی مسمرائز کرنے والی مسکراہٹ سمیت چلتا ہوا جان بی بی کے پاس آ کر انہیں بازو میں بھر لیا۔ وہ زاروں قطار روتی اس کے چہرے اور ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ یہی حالت پریزاد کی تھی۔ وہ باری باری سب سے مل کر جان بی بی کے کندھے پر ہاتھ رکھے اندر بڑھا۔ ہائے کتنا سا منہ نکل آیا ہے تیرا، یہ ڈاکٹری پڑھ پڑھ کے۔ میں تو کہتی ہوں دفع کریے پڑھائی، میں تو اب تیرے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی تھی، پر نہ جانے تجھے اور تیرے براز کے دماغ میں کیا خناس بھرا ہے۔ زر بی بی جو کہ بنال کی ماں تھیں، انہوں نے پریشانی سے کہتے اسے شکوہ کیا۔ حنال صبح ہی اپنے آبائی گاؤں پہنچی تھی اور اب ان کے پاس بیٹھی ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ اچھا نماز، ڈانٹے تو نہیں، آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر بننا میرا جنون ہے، اور اب تو ویسے بھی صرف 1 سال کی بات رہ گئی ہے۔ اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔
وہ دونوں زنان خانے میں تخت پر بیٹھی تھیں۔ ہاں ہاں، اب تو پڑھ لکھ کر ماں کو باتوں میں اڑاؤ گی، انہوں نے خفگی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ارے میری گڑیا آئی ہے، زریاب جو ابھی ابھی زمینوں سے آیا تھا حنال کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ وہ بھی بھائی کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور سر پر پیار لیا۔ حنال سردار حیات کی بیٹی تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا سردار سبل، دوسرا بہرام اور تیسرا زریاب تھا۔ بیٹی ایک حنال اور دوسری پریوش تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ بڑا بیٹا سبزر بھی شادی شدہ تھا اور اب بہرام کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ اب بھرپور طریقے سے بھائی کی شادی میں حصہ لے رہی تھی۔ کل سردار حیات کے بیٹے کی مہندی کون کون جائے گا؟ وہ سب اس وقت اپنے مخصوص انداز میں نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے کمرے میں دیواروں کی جانب فلور کشنز لگائے ہوئے تھے۔ درمیان میں تپائی پر کھانا چنا ہوا تھا۔ بہت پڑھ لکھ کر بھی یہ لوگ اپنے مخصوص کلچر کو نہیں بھولے تھے۔ حویلی کے اندر دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ ابا میں تو نہیں جا سکوں گا، بہت تھکا ہوا ہوں، پلیز آئی نیڈ سم ریسٹ، کسی اور کے ملنے سے پہلے بشام نے جلدی سے کہا، کیونکہ ابھی وہ اتنے سالوں کی تھکن اتارنا چاہتا تھا، لہٰذا اتنی جلدی اس کا کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرنا، میرا خیال ہے عورتوں کا آدھام تم لے جانا، انہوں نے بڑے بیٹے کی ذمہ داری لگائی۔ ابا بہرام نے مجھے خصوصی طور پر محفل کا کہا ہے، تو آپ امید سے کہیں کہ وہ بھی چلے عورتوں کو واپس لے آئے، میں تو صبح تک آؤں گا۔ محفل کا مطلب رقص سرور کا پروگرام ہوتا تھا جو کہ ان کے ہاں لڑکے شادیوں میں ضرور رکھتے تھے۔ بشام نے افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اپنی عورتوں کو 7 پردوں میں رکھنے والے دوسری عورت کو ناچتے دیکھنا فخر اور مردانگی سمجھتے تھے۔ اگلی رات بشام کے گھر والے سردار حیات کے بیٹے کی مہندی میں گئے، سوائے بشام اور سردار حیات کے۔ رات میں فنکشن ختم ہونے کے بعد باقی سب تو واپس چلے گئے، مگر ان کے مردان خانے سے ذرا ہٹ کر جو ڈیرا بنایا گیا تھا وہ رقص و سرور کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ سب اس رقاصہ کے رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے، سوائے زریاب کے جو اپنے ہاں کی ان روایتوں سے انتہائی نفرت کرتا تھا۔ سردار ادھام شاید کچھ زیادہ ہی پی پلا گیا کہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر پہلے وہ اس رقاصہ کے ساتھ جھومنے لگا۔ بہت سے آدمی ایسا کر کے واپس اپنی نشستیں سنبھال لیتے تھے، مگر ادھام تھوڑی دیر بعد اس رقاصہ کو ایک بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کر کے کوئی گستاخی کرنے ہی والا تھا کہ بہرام نے غصے سے اٹھ کر اس رقاصہ کو ادھام سے چھڑایا، اور وہ جو نشے میں جھوم رہا تھا یکدم سانپ کی طرح پنکارنے لگا۔ یہاں پر گندگی پھیلانے کی کوشش نہ کرو، اس طرح کی بےغیرتیاں اپنی ڈیرے پر کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ہم یہاں اسے اس کام کے لیے نہیں لائے۔ بہرام نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھتے وارن کیا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے بےغیرت کہنے والا؟ اور ایک ناچنے والی کا تجھے بڑا درد ہے؟ کیا اپنی بیوی لانے سے پہلے اس کے ساتھ رات رنگین کرنا چاہتا ہے؟ اسے بہرام کا اتنا کہنا کسی تازیانے کی طرح لگا۔ ادھام کی اتنی گری ہوئی بات پر سب ان کے گرد جمع ہو کر انہیں آپس میں چھڑوانے لگے جو گتم گتا ہو گئے تھے۔ آج کی رات میں اس کو اپنے ڈیرے پر ابھی اور اسی وقت لے کر جاؤں گا، دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہے۔ جیسے ہی انہیں ایک دوسرے سے چھڑوایا، ادھام اس رقاصہ کی جانب اشارہ کر کے بولا اور پھر سے اسے دھمکی دینے لگا۔ پاگل ہو گیا ادھام، بس کر۔ بہرام کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اب وہاں موجود کچھ شخص بولا، میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے یہاں سے قدم باہر نکالتا ہے۔ بہرام نے بھی اسے دھمکی دی۔ ادھام خود کو باقی لوگوں سے چھڑواتا غصے سے آگے بڑھا، اور جیسے ہی اس رقاصہ کی جانب بڑھا، بہرام نے اپنی قمیض کی جیب سے گن نکالی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تجھے بخشوں گا نہیں، بہرام نے گن اس پر تانتے ہوئے کہا۔ سب نے بہرام کو گن واپس رکھنے کو کہا، مگر اس کے سر پر بھی جیسے خون سوار ہو گیا۔ بہرام اسے رکھو، ہم بات کر رہے ہیں نا اس سے۔ وہاں موجود اس کے دوستوں نے اسے گن کے لے کر رکھنی چاہی کہ ادھام کے بڑھتے قدم رکتے نہ دیکھ کر اس نے فائر کر دیا اور گولی سیدھا ادھام کے سینے پر لگی۔ چیخ و پکار اور بھگدڑ مچ گئی۔ فائر کی آواز اندر حویلی تک پہنچی، وہاں بھی ہلچل مچ گئی۔ رات کے 3 بجے سردار بران کی موبائل پہ کال آئی۔ وہ اٹھے، سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا۔ ہیلو، وہ اپنے خاص بلوچی اسٹائل میں بولے، مگر دوسری جانب سے آنے والی خبر سن کر انہیں لگا ساری نیند بھگ سے اڑ گئی ہو۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے اگر یہ خبر غلط ہوئی۔ ان کی دھاڑ پر جان بیوی بھی یکدم نیند سے بڑبڑا کر اٹھیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں۔
اللہ خیر کرنا۔ انہوں نے پریشانی سے فون کان سے لگائے سردار بران کو دیکھا، جن کے تاثرات پتھریلے ہو چکے تھے، اور یکدم موبائل والا ہاتھ ان کے پہلو میں گرا۔ سردار صاحب کیا ہوا، سب خیر ہے؟ انہوں نے پریشانی سے ان سے پوچھا۔ میرا ایک بازو آج کٹ گیا ہے، ماتم کا انتظام کرو۔ جان بی بی ہکا بکا نہ سمجھی سے ان کی بات سن رہی تھی، اور پھر جب کچھ دیر بعد ادھام کی میت آئی تو حویلی میں کہرام مچ گیا۔ غصے اور انتقام کی شدید لہر سردار بران کی حویلی میں جاگی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ بشام جو اپنے وطن واپس خوشیاں سمیٹنے آیا تھا، کیا خبر تھی کہ بھائی کی میت اٹھانی پڑ جائے گی، اور اس سے بھی آگے کیا ہونے والا تھا، وہ اس تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے منع کیا تھا میں نے آپ کو، مت ارینج کریں اس قسم کی چیزیں، گناہ ہے یہ۔ کیا ضروری ہے کہ ہم ان روایتوں سے کبھی باہر نہ آئیں؟ کیا فائدہ آپ کو اتنا پڑھ لکھنے کا اگر آپ اب بھی عورت کی تذلیل کو جائز سمجھیں؟ زریاب شدید غصے میں بہرام کو اس کی غلط روش کا احساس دلا رہا تھا، جس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ادھام کے قتل کے واقعے کو گزرے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ جیسے ہی سردار بران کے گھر ماتم کچھ سرد پڑا تو انتقام کی لہر پھر سے بیدار ہوئی۔ آج جرگہ بیٹھنا تھا اور وہ سب پریشان صورت لیے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں کو بھی نکلنا تھا جرگے میں پیش ہونے کے لیے۔ کچھ دیر بعد سردار حیات اور ان کے بیٹے، اور دوسری جانب سردار بران اور اس کے دونوں بیٹے اور ان کے رشتہ دار مرد بھی موجود تھے۔ ہاں تو سردار بہرام، یہاں سب کی موجودگی میں بتاؤ کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ جرگے کے سردار نے بہرام کو مخاطب کرتے کہا۔ اس نے تمام واقعہ منوعن سنایا۔ میں مانتا ہوں کہ غلطی میری جانب سے ہوئی، یہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ اس نے آخر میں اپنی غلطی مانتے ہوئے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ زردار اور سردار حیات کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ جرگے کے سرداروں نے کچھ اور لوگوں کے سے گواہی لی جو اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ سب کا بیان ایک جیسا تھا۔ ہاں تو سردار بران، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ جرگے کے سرداروں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہاں یہاں سب کو ماننا پڑے گا، نہیں تو جب تک میرا فیصلہ منظور نہیں ہوگا میں تب تک روز یہاں جرگہ بٹھاؤں گا، سردار بران نے سخت لہجے میں کہا۔ سردار بہرام کہہ چکا ہے کہ اسے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا، چاہے خون کا بدلہ خون لو یا زر زمیں۔ نہ خون کا بدلہ خون، نہ زر نہ زمیں، سردار بران نے جرگے کے سردار کی بات کاٹ کر کہا۔ تو پھر؟ سب نے حیرت سے پوچھا۔ صرف زن، خون بہا میں سردار حیات کی بیٹی۔ سردار بران کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے سب کو حیرت میں ڈالا۔ زریاب اور بشام نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سردار بران کے چہرے کو دیکھا، جہاں اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹنے کا عزم تھا، اور آنکھوں میں انتقام۔ ابا؟ بشام نے حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ اس فیصلے کا مقصد بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ زریاب کو تو لگا اس کے دل پر کسی نے کنچری سے وار کیا ہو۔ اس کی جان سے پیاری بہن یہ کیسے انتقامی فیصلے کی بھینٹ چڑھنے والی تھی؟ سردار، تمہارا بیٹا کہہ چکا ہے کہ تمہیں ہمارا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ سردار حیات کے کچھ بھی کہنے سے پہلے سردار بران نے اس کی بات کاٹ کر اسے بہرام کے الفاظ یاد کروا کر بہت کچھ باور کروایا۔ وہ لب بھیج کر رہ گئے۔ لڑکی کو ابھی بلاؤ، ہم اسے یہیں سے لے کر جائیں گے۔ یا اللہ میرے بچوں کو بچا لینا، زر بی بی نے روتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے کہا۔ ماں صاحب فکر نہ کریں، باراز کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور واقعی اس تو کچھ نہیں ہوا تھا، کفارہ تو کسی بے قصور کو ادا کرنا پڑا تھا۔ ابھی وہ ایک دوسرے کو تسلی دے ہی رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ فون سردار سبزل کی بیوی نے اٹھایا، جو اس گھر کی بڑی بہو تھی، اور فون پر ملنے والی خبر نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکا دی۔ حنال سب کو بہت عزیز تھی، وہ تھی بھی تو محبت دینے اور لینے والی۔ بختاور نے آہستہ سے فون واپس رکھا۔ کیا ہو بانو، کس کا فون تھا؟ اس کی طویل ہوتی خاموشی نے وہاں موجود سب کو پریشان کیا۔ وہاں رشتہ دار عورتیں بھی جمع تھیں۔ بتائیں نا، حنال نے گھبرا کر اس کا کندھا ہلایا۔ انہوں نے خون بہا میں ہمارے جگر کے ٹکڑے کو مانگ لیا۔ انہوں نے تمہیں مانگا ہے حنال، بختاور نے روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ ایک اور قیامت ٹوٹی ان سب پر۔ وہ اسے ابھی لے جانا چاہتے ہیں، بھابھی نے اسے پیار کرتے کہا۔ وہ جس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ تو شوق تھی۔ بھائی کی خیر خیرت مانگتے ہوئے یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ خود اس انتقام کی بھیٹ چڑھ جائے گی۔ کون اسے گلے لگا کر رو رہا تھا؟ کس نے اسے چادر دی؟ اور کب وہ گاڑی میں بیٹھ کر کب وہ جرگے میں پہنچی؟ بشام نے بہت کوشش کی اپنے باپ کو اس فیصلے سے ہٹانے کی۔ اب کیوں ایک بے گناہ کو اس میں گھسیٹ رہے ہیں؟ اس نے شدید غصے اور جھنجھلاہٹ سے انہیں کہا۔ تمہیں میرا فیصلہ نامنظور ہے تو ابھی میرا ایک اور بیٹا زندہ ہے، شادی شدہ ہوا تو کیا ہوا،
مرد کو 4 شادیاں جائز ہیں، ویسے بھی خون بہا میں آنے والیاں صرف انتقام پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، رکھیل سے بھی گرے ہوئے درجے کی۔ وہ اپنے باپ کے منہ سے اتنے شفاق الفاظ سن کر ششد رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہارورڈ سے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کا بھائی۔ اس نے بے بسی سے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ جو شخص اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے تو ایک خون بہا میں آنے والی کا کیا حل کرے گا؟ نہیں، وہ اسے اپنے بھائی کے نکاح میں نہیں جانے دے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے دل کو مضبوط بنایا اور سردار بران کو اپنی رضامندی دے دی۔ انہوں نے فخر سے اس کی پیٹھ تھپکی۔ اس نے غصے کی اٹھتی لہروں کو دبانے کے لیے چہرہ دوسری جانب کیا اور نظر سیدھی سامنے سے آتی کالی چادر میں لپٹے وجود پر پڑی۔ زندہ لاش کسے کہتے ہیں، آج حنال کو دیکھ کر بہت سے لوگ جان گئے تھے۔ اسے خود محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سب ہنسی مر چکی ہے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر زریاب نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ سردار حیات نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ سردار سبزل کی بھی حالت باقیوں سے کم نہ تھی، اور وہ جو سب کا ذمہ دار تھا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حنال نے خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کیے۔ اس کے باپ اور بھائیوں کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں، جبکہ وہ بے جان بیٹھی تھی۔ زریاب تو باہر نکل کر جا چکا تھا۔ جس بہن سے وہ شدید محبت کرتا تھا آج اسے موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جس وقت سردار بران نے چلنے کا کہا، بس اس وقت حنال کے بے جان وجود میں حرکت ہوئی، اور اس نے چہرہ بہرام کی جانب موڑ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو سر جھکائے اپنے آنسو پر بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس نے اپنی معصوم بہن کو دیکھا۔ ماس کا خیال رکھنا۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا کر آنسو کو نکلنے دیا۔ آ گئی حرافہ۔ جیسے ہی وہ حویلی میں زنان خانے میں حنال کے ساتھ انٹر ہوا، اپنی نرم خما سے یہ الفاظ سن کر ششد کر رہ گیا، کیا ہو گیا آپ سب کو؟ انسان ہے یہ، کیوں ایسے کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اس قتل میں اس بے قصور کا قصور کہاں سے نکلتا ہے؟ اور معاف کیجیے گا، بیاض کی اس قتل میں صرف بہرام قصوروار نہیں ہے، ادھام نے بھی اس کو اکسایا تھا۔ وہ جو کب سے بھرا بیٹھا تھا گھر آ کر پھٹ پڑا، اور اس کا باپ اور بھائی جو پیچھے ہی آ رہے تھے وہ اس کی بات سن کر اور بھی غضبناک ہوئے۔ بشام، جان بی بی نے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا۔ وہ تو ہکا بکا ماں کی شکل دیکھتے رہ گیا۔ شرم نہیں آتے اپنے مرے بھائی کے لیے ایسے کہتے ہیں؟ وہ غصے سے چلائیں۔ معاف کیجیے گا، مگر میں غلط کو صحیح نہیں کہوں گا۔ وہ پھر بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اسی لیے تو نے حامی بھری تھی؟ سردار بران بھی غصے سے چلائے۔ ہاں، کیونکہ مجھ میں ابھی انسانیت باقی ہے، اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو پھر دیکھ اب ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، اور یکدم اس کے پاس کھڑی حنال کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور پے در پہ اسے تھپڑ اور گھونسوں سے مارنے لگے۔ وہ جب گر گئی تو اسے پاؤں کی نوک پر رکھا۔ بشام کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ ایک بات تو اسے سمجھ آ گئی کہ وہ جتنا اس لڑکی کی حمایت کرنے گا اتنا اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی۔ وہ خود پر ضبط کرتے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں کیا؟ اس کو ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، 5 سال باہر گزار کر وہ یہی سوچا تھا کہ اب یہاں کے لوگوں کی سوچ بدل چکی ہوگی، مگر آج جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے بہت مایوس کیا تھا۔ اس طرح تو وہ لڑکی اس کی نظروں کے سامنے مر جائے گی جس کو بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ اے اللہ، اگر آپ نے اس لڑکی کے لیے میرے دل میں رحم ڈال کر اسے بچایا ہے تو میری مدد کیجیے گا کہ میں اسے یہاں سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے شدت سے اللہ کو پکارا، اور پھر اللہ سے بڑھ کر کون اپنے بندے سے محبت کرنے اور اسے بچانے والا ہے۔ رات میں جب وہ کمرے میں داخل ہوا، ایک اور وجود کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا، جو زمین پر لیٹی سسک رہی تھی۔ یکدم اسے اندر آتا دیکھ کر سہم کر اور بھی خود کو سمیٹنے لگی۔ اس نے سر سے پاؤں تک خود کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ قدموں کی آواز اپنی جانب آتے محسوس کر کے حنال کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس نے 2 زانوں بیٹھ کر اسے پکارا، سنو۔ اس کے باوجود میں کوئی ہلچل نہ دیکھ کر ایک دم بشام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ تڑپ کر اٹھی۔ اس کے چہرے سے بھی چادر ہٹ چکی تھی۔ جو چہرہ اس کے سامنے آیا وہ سوجا ہوا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے، ماتھے پر بھی زخم بن چکا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے جھرجھری آ گئی۔